نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی ارادتوں، محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، نعت خوانان خیری لسان، بالخصوص صدر محفل، رونق محفل، خادم الفقراء والعلماء مولانا محمد گلباز قادری صاحب زیدہ مجدہ، میرے مسلک کے عظیم مبلغ مدرس حضرت علامہ مولانا امیر حسین بندیالوی صاحب زیدہ مجدہ، حافظ و قاری مولانا حافظ محمد تاثیر صاحب زیدہ مجدہ. مجھے حکم ارشاد فرمایا گیا، تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں. آج کی رات بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کی حامل رات ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دعا کریں آج کی رات کی عظمتوں کا صدقہ اللہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے، اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، شب برات کے نام سے آج کی رات موسوم ہے، جس میں مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی اگلے دن کے فجر کا سورج طلوع ہونے تک میرا رب آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، حل من سائل یعطی لہ، حل من مسترزق یرزق لہ، حل من مستغفر یغفر لہ. ہے کوئی آج کی رات جس کو رزق روزگار کی طلب ہو، جھولی پھیلا لے کہ میں رزق روزگار سے اسے مالا مال کر دوں. ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے بخشش مغفرت کا سوالی بن کے آئے اور میری بارگاہ میں بخشش مغفرت کو طلب کرے کہ آج کی رات میں اس کی مغفرت کر دوں. حل من سائل یعطی لہ. ہے کوئی آج کی رات جو میری بارگاہ میں بھکاری بن کے آئے، میں اسے شہنشاہ بنا کے اپنے گھر کی طرف لوٹا دوں. تو بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کی رات ہے. میں نے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ان میں سے چند گزارشات گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، چونکہ محفل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی اور آج کی رات کے حوالہ سے احباب جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور حاضر بھی ہوتے رہیں گے. میں نے کلمات پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے. کتنا حسین خطاب کیا. پہلی جتنی بھی قومیں تھی، جتنے نبیوں کے ماننے والے تھے، جتنے پیغمبروں پر ایمان لانے والے تھے، میرا رب جب بھی خطاب کرتا تو ان لوگوں کو کہتا، یا ایھا المساکین، او مسکینوں. جب بھی کسی پیغمبر کی قوم سے خطاب کیا جاتا، اس قوم کے مومن سے، تو یا ایھا المساکین، مسکین کہہ کے بلایا جاتا. یہ اعزاز ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا
جب بھی اس سے خطاب فرمایا ایمان والا کہہ کے اس قوم کو مخاطبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ جن لوگوں کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے اور جن کو نہیں ہو سکی، اللہ آج کی رات ان کے مقدر میں لکھ دے۔ جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ سے انسان واپس اپنے وطن پاکستان کی جانب لوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ہر شخص کو ایک ترازو کانٹا خریدنا پڑتا ہے، وہ بار بار اپنے وزن کو تولتا ہے۔ میاں کیوں تول رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ 40 کلو الاؤ تھا، کہیں وزن بڑھ نہ جائے، اور جب وزن بڑھ جائے تو پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ سامان جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اضافی قیمت دو تو سامان ساتھ لا بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک وزن کی پیمائش کرنی ہو تو انسان کتنا فکر مند ہوتا ہے، بار بار کانٹے کے ساتھ ترازو کے ساتھ اس کو تولتا ہے۔ میاں اس میں تو گنجائش بھی ہے، وہاں پہ اگر کچھ روپے اور دے دو اضافی، سامان جا بھی سکتا ہے۔ کتنا فکر ہوتا ہے کہ کہیں سامان رک نہ جائے، وزن میں کوئی فرق نہ آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او نادان مسلمان، وزنو قبل ان توزنو، دنیا کا مال و اسباب تو تول رہا ہے، اس وزن نامہ اعمال کو بھی تول لے قبل اس کے کہ کل حشر کے میدان میں تیرے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ وزنو قبل ان توزنو، اس سے پہلے تو اپنے اعمال کا موازنہ کر لے کہ کل حشر کے میدان میں تیرے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہا اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے تو پہلے خود ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے۔ اور آپ غور کریں کہ ہم کتنے اپنے پروردگار کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا محاسبہ نفس کرو تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ محاسبہ نفس کیسے کریں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں اور پھر رب کے حضور ہم حاضر ہو سکیں۔ علماء نے 3 طریقے کار اس کے بیان کیے اور اسی پر گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ کہا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ تم موازنہ کرو، محاسبہ نفس کرنا چاہتے ہو نا، اپنے اعمال کو جانچنا چاہتے ہو تو پھر موازنہ کر لو، رب نعمتیں تمہیں کس درجے کی عطا کر رہا ہے اور بدلے میں تم خالق کائنات کے حضور سجدے کتنے کر رہے ہو۔ موازنہ کرو کہ اس کی نعمتیں کتنی ہیں تمہارے پاس اور تمہارے پاس اس کے شکرانے کے لیے سجدے کتنے، کہا موازنہ کر لو، تول لو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اتنا میرے رب کا محبوب اور مقبول ترین تھا کہ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میں تیری بے ریا بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک جزیرہ اس کو عطا کیا جہاں پر سوائے اس کے دنیا کائنات کا کوئی انسان، کوئی بشر موجود نہیں تھا۔ کتنی اس نے بندگی کی، 500 سال تک میرے رب کی حضور بندگی کرتا رہا، اور جب موت کا وقت آیا نا تو اس نے رب کی حضور عرض کی، مالک کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا جس حال میں دنیا سے جائے گی اسی حال میں اٹھائی جائے گی۔ کہا تیری تمنا کیا ہے؟ کہا میری آرزو یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھوں اور روح کف سے انسانی سے پرواز کر جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سر سجدے میں رکھوں تو روح نکل جائے، اور کل کوئی حشر کے میدان میں کس انداز سے اٹھے، میں جس وقت اٹھوں تو تیرے حضور سجدہ کرتے ہوئے اٹھوں۔ غور کرو آج کی رات، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ حضور کون سا؟ کہا میرے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر شراب کا عادی انسان، تو جو دنیا سے جس حال میں جائے کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری آواز، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ آج کی رات اپنے رب کے حضور گڑ گڑاؤ، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ اس نے کہا میری آرزو یہ کہ سر سجدے میں رکھوں، روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے۔ حکم ہوا سر سجدے میں رکھ، سر سجدے میں رکھا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں بیٹھا فرش پر ہوں، خبریں عرش کے دیتا ہوں۔ کہا کل حشر کا میدان ہوگا جس وقت اس بندے کو رب کے حضور حاضر کیا جائے گا، میرا رب فرمائے گا ادخلو عبد الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے سبب جنت عطا کر دو۔ تو وہ کہے گا بل بعملی، نہیں مالک میں نے تو 500 سال عبادت کی ہے، میں آج تیری رحمت کے بل بوتے پر نہیں، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ تیری جنت میں جاؤں گا۔ ارے اس کے تو نامہ اعمال میں 500 سال کی بندگی تھی۔ میں اور آپ غور کریں کس عمل کے بل بوتے پر جنت کی طرف جائیں گے۔ کہا بل بعملی،
نہیں میں اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے محبوب فرماتے ہیں وہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، پھر کہے گا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کے سبب جنت عطا کر دو. یہ پھر ڈٹا رہے گا بل بعملی، نہیں اعمال کے بل بوتے پر. تیسری بار پھر اعلان ہوگا، یہ پھر ڈٹا رہے گا. حکم ہوگا اسے میزان پہ لے آؤ. جب میزان پہ لایا جائے گا، نامہ اعمال میں 500 سال کی بندگی، دنیا سے گیا کس انداز میں، سر سجدے میں رکھا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. جس وقت میزان پہ لایا جائے گا، حکم ہوگا 500 سال کی بندگی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور پورے وجود میں سے ایک آنکھ کی نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا 500 سال کی بندگی ماند پڑ جائے گی، اور ایک آنکھ کی نعمت سارے وجود میں سے ایک آنکھ کی نعمت 500 سال کی بندگی پہ بھاری پڑ جائے گی. اس کے تو نامہ اعمال میں 500 سال کی بندگی بھی تھی، پر ایک آنکھ کی نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہوا تھا. بندے غور کر، میں اور آپ زندگی کس فسانے میں بسر کیے جا رہے ہیں. وہاں تو 500 سال کی بندگی بھی تھی، پر ابھی ایک نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں ہوا تھا. کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او مومن غور کر، اللہ سے ڈر اور غور کر کے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے. کہا 500 سال کی بندگی نے ابھی ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا تھا. کہا موازنہ کر لے وہ نعمتیں کس درجے کی عطا کر رہا ہے، اور بدلے میں تو سجدے کس درجے کے ادا کر رہا ہے. کہا محاسبہ نفس کرنا چاہتا ہے تو پھر موازنہ کر، اس کی نعمتیں ابر ساون کی طرح تیرے اوپر برس رہی ہیں، اور تو غور کر تو بدلے میں سجدے کس انداز کے ساتھ کر رہا ہے. موازنہ کر لے، تول لے اس کی نعمتوں کو بھی اور بدلے میں اپنی کی جانے والی بندگی کو بھی. کہا بات پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر مخابرہ کر لے. مخابرہ کیا؟ علماء کہتے ہیں مخابرہ کا معنی ہوتا ہے جاسوسی کرنا. کہا غور تو کر، کائنات کا فرد ذرہ ذرہ تیری جاسوسی میں لگا ہوا ہے، ہر شے تیری جاسوسی میں. اور سب سے بڑی بات جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کی وحدانیت پر تیرا ایمان ہے، سونا تو بڑی دور کی بات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، مولانا اسے اونگ بھی نہیں آتی، صاحبوں اسے اونگ بھی نہیں آتی. جس کی وحدانیت پر تمہارا ایمان، جسے معبود تم نے بنایا، سونا تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجمع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجا ہوا تھا. اچانک حضور مسکرا پڑے. جب کریم آقا علیہ السلام اچانک مسکرائے تو عرض کی یا رسول اللہ، بات ایسی ہوئی نہیں کہ جس پر تبسم فرماتے، ہم میں سے بولا بھی کوئی نہیں، اور اچانک یہ تبسم کی حکمت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اپنی آنکھوں سے مدینے کی سرزمین پر حشر کے میدان کے جلوے دیکھ رہا ہوں. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. امتی جو فریاد کرے حال زار میں، پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہ میں یہاں بیٹھا فرش پر ہوں، پر میں اپنی آنکھوں سے منظر کل قیامت کا دیکھ رہا ہوں. حضور کیا دیکھا جس پہ تبسم فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص تھا جس کو رب کی بارگاہ میں لایا گیا. میرے رب نے اس کے نامہ اعمال کو دیکھا اور کہا تیرے نامہ اعمال میں یہ گناہ موجود ہے اور اس پر گواہ بھی موجود ہے. تو اس نے کہا میں دنیا کے کسی گواہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ میرا رب فرماتا ہے بندہ مومن ساری کائنات میں سے کمزور مجھے سمجھتا ہے. جب یہ حدیث پاک پڑھو تو دل لرز جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو، ہم تو صدائیں لگاتے ہیں اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا طاقتور میرا رب ہے، تو رب فرماتا ہے بندہ مجھے سب سے کمزور سمجھتا ہے. مالک کیسے، کس انداز سے؟ کہا غور تو کر، رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں سارے کنبے قبیلے برادری رشتہ دار اعزہ و اقارب دوست یار سب سے چھپ کر بندہ گناہ کرتا ہے. جانتا بھی ہے کہ کائنات میں کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے. کنبے قبیلے سے اتنا ڈرتا ہے کہ تنہائیوں میں اکیلا ہو کے گناہ کر رہا ہے، لیکن مجھے اتنا اس نے کمزور سمجھا کہ میرے دیکھنے کے باوجود گناہ کر رہا ہے. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا نا، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس مرید کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کہا پھر یوں کرو کہ یہ مرغیاں لو اور اس مقام پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کوئی نہ دیکھتا ہو. سارے چل پڑے. جس وقت مرغیاں ذبح کر کے واپس لائے، ایک زندہ ہی لے آیا. پوچھا کہاں ذبح کی؟ کہا حضور غار کے دہنے میں گیا
جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تم نے کہا حضور جنگلوں بیابانوں میں گیا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تم کہا پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر اس کو ذبح کیا جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ایک کی ذبح نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا تم کہا حضور میں جہاں پہ بھی گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. اور حکم یہ تھا کہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں پہ بھی گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. کہا اتنا کمزور سمجھتا ہے, ساری کائنات سے نظریں چھپاتا اور چھپ کے گناہ کرتا ہے, جانتا بھی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہا اس کے باوجود وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کہا مخابرہ غور کر, کائنات کا ذرہ ذرہ تیری جاسوسی میں لگا ہوا ہے. جب اس شخص کو پیش کیا گیا کہا تیرے نامہ اعمال میں یہ گناہ ہے اور اس پر گواہ بھی موجود ہے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں کسی گواہ پہ اعتبار ہی نہیں کرتا, میں کسی گواہ کو تسلیم نہیں کرتا. میرے رب نے فرمایا اچھا گناہ ہے یہ تیرے نامہ اعمال میں؟ تو کہا میں کسی گواہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو کہا پھر کون سا گواہ لاؤں تیرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میری ذات پر مجھے ہی گواہ بنا دے. میں اپنی ذات کا خود ہی گواہ ہوں اور کسی گناہ کو تسلیم بھی نہیں کرتا. میرے محبوب فرماتے ہیں حکم ہوا زبان کو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. حکم ہوا کہ تو چپ کر جا. جسم کے اعضاء کو حکم ہوا تم بول پڑو اور اس کے حق میں گواہیاں دو. لیکن کیا ہوا؟ ذرہ ذرہ جسم کا عضو بولا اور اس کے خلاف گواہیاں دینے لگا. میں اور آپ اس جسم کی راحت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے. اولاد کا پیٹ پالنے پوسنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز تک نہیں کی جاتی. ان ہاتھوں کی لذت کے لیے, جسم کی اعضاء کی لذت کے لیے, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, کانوں کے سرور کے لیے کیا کچھ عمل نہیں کیا جاتا. حکم ہوا تم رک جا اور زبان کے اور جسم کے اعضاء کو حکم ہوا تم بول پڑو اور گواہیاں دو. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کل وہ قیامت کا دن بھی تجھ پہ آنے والا ہے کہ جسم کا عضو تیرے خلاف گواہیاں دینے والا ہوگا. جب اپنے خلاف جسم کے اعضاء کو بولتا ہوا دیکھا ندامت سے سر جھک گیا. حضور کہتے ہیں میں مسکرایا اس لیے ہوں, کتنا نادان ہے. یہ سمجھا تھا کہ جس جسم کو راحت پہنچانے کی خاطر میں دنیا میں گناہ کرتا رہا ساتھ دے گا. آج جب زبان کو حکم ہوا خاموش ہو جا, جن کو یہ راحت پہنچایا کرتا تھا آج وہ اسی کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں دے رہے تھے. غور کر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہا غور کر بندے آنے والے کل کے لیے تو نے کیا کچھ جمع کیا ہے. اور پھر اگلی بات, یہ تو جسم تو تیرا جاسوس ہے ہی ہے. اگلی بات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جس رب کی وحدانیت پر تیرا ایمان ہے نیند تو بڑی دور کی بات ہے, میاں اسے اونگ بھی نہیں آتی. جس کی وحدانیت پر تیرا ایمان ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی. کہا پھر اگر بات تجھے موازنے سے سمجھ نہ آئے تو مخابرہ کر لے, غور کر لے. کائنات میں کتنے جاسوس تیرے خلاف پیدا کیے گئے اور بات پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مشاہدہ کر لے. میاں مشاہدہ کیسے ہوگا؟ کہا غور کر لے اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں اور بندہ مومن کتنے اعزاز سے تجھے نوازا ہے. شیر بڑا طاقتور جانور ہے, کتابوں میں پڑھتے آئے اسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. گھوڑے کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے. منو ٹنوں کا ساز و سما ہو تو وہ جو ہے کہ سیٹ کے لے جاتا ہے. لیکن کہا غور تو کر جس وقت ان کو چرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو گردنیں چراگاہ میں جھکانی پڑتی ہیں. شیر جیسے طاقتور جانور کو جس وقت پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو منہ گندی نالیوں پہ جا کے مارتا ہے. کہا بندہ مومن غور کر, مشاہدہ کر, اللہ نے کتنے اعزاز سے تجھے نوازا ہے. جس وقت پانی پینے کی باری آئے تو بڑی ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس گلاس کو اٹھایا جاتا ہے اور لبوں تک پہنچایا جاتا ہے. جس وقت بھوک لگے چراگاہ میں تجھے جا کے چرنا نہیں پڑتا. جس وقت بھوک لگتی ہے بڑی عزت کے ساتھ گردن جھکانی نہیں پڑتی, بڑی عزت کے ساتھ روٹی کے لقمے اٹھا کے تو اپنے منہ تک پہنچاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے مخابرہ بھی کر لے, موازنہ بھی کر لے, مشاہدہ بھی کر لے. ہے کوئی چیز جس میں تجھے پیچھے رکھا ہو, ہے کوئی نعمت جو تجھے عطا نہ کی ہو, ہے کوئی رحمت جو تیرے پلے میں نہ آئی ہو. ما غرک بربک الکریم. بس اتنا بتا دے وہ کون سی شے ہے جو تجھے رب کی بارگاہ سے دور لے کے جا رہی ہے, وہ کون سا کریم ہے جو تجھے رب کی بارگاہ سے دور کیے جا رہا ہے, وہ کون سی شے ہے کہ جسے تجھے رب کی بارگاہ سے سرکش بنا دیا ہے. ما غرک بربک الکریم. اپنے پروردگار کریم رب کی بارگاہ سے دور ہوتا جا رہا ہے
علماء تشریف فرمائے اگر یہاں تک کہتا نا یا ایھا الانسان ما غرک برب تو جملہ پھر بھی مکمل تھا، اس نے آگے صفت الکریم کو لگایا. یہاں تک کہہ دیتا نا کہ اپنے پالنے والے رب سے تجھے کون دور کر رہا ہے تو جملہ پھر بھی پورا تھا، لیکن اس نے ساتھ الکریم کی صفت لگائی. کہا صرف پالن ہار ہی نہیں ہوں، جب کوئی میری بارگاہ میں آ جائے تو کرم نوازیاں بھی اس پہ نوازش عطا کر دیتا ہوں، کرم نوازیاں بھی اسے عطا کر دیتا ہوں. میں صرف پالنے والا ہی نہیں ہوں، الکریم کوئی میری بارگاہ میں جھک جائے تو زندگی کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہوں. آج کی رات بڑی رحمتوں، عظمتوں، برکتوں کی حامل رات ہے، اور وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کے اعلان کر رہا ہے کوئی ہے جو میری بارگاہ میں آج بخشش کا سوالی ہو اور میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میرے دور میں ایک نوجوان تھا. جوانوں آج اپنی زندگی کی کایا کو پلٹنا ہوگا اور اپنے رب کے حضور. میں ابھی یہ بیان کر کے آیا ہوں، پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا منتظر ہوتے تھے کہ بڑھاپا آئے گا تو رب سے لو لگائیں گے، لیکن موجودہ وبا نے امت مسلمہ کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، صاحب دنیا چند لمحوں کی ہے. ہم کہتے ہیں نا دنیا 4 دن کی ہے، بھئی اسے اچھے طریقے کے ساتھ گزار لو. پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ 4تھا دن لے کے کہاں سے آئے؟ الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن کی ہے. کہا ایک دن وہ جو تم گزار چکے ہو، ایک وہ جو گزر رہا ہے، ایک آنے والا کل ہے جس کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں کہ تمہیں نصیب ہوگا. الدنیا 3 ایام، دنیا 4 دن کی نہیں، دنیا 3 دن کی ہے. ایک وہ دن تو ہم جو غفلت میں گزار چکے ہیں، ایک گزر رہا ہے، اور کل کے لمحوں کا علم بھی نہیں ہے کہ کل کے لمحے پروردگار ہمیں عطا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. صاحبو یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں. کچھ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کو روز مرہ زندگی میں نصیب ہوتے ہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نماز، لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی. یہ 5 نمازوں کے جو وقت ہیں یہ وہ وقت ہیں جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو ملاقات کے لیے عطا کیے تھے. ان 5 وقتوں میں اس نے نبیوں سے ملاقات کی. کتنا اعزاز ہے اس امت مسلمہ کا. وہ جو وقت نبیوں کو ملاقات کے لیے رب نے دیا تھا وہ امت مسلمہ کو اس نے عطا فرما دیا. وہ جو وقت نبیوں کی ملاقات کے تھے اللہ نے اس امت کے گناہگاروں کو عطا کیے، اس امت کے نمازیوں کو وہ وقت عطا کیے. تو کچھ لمحے ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں آتے ہیں، جس طرح نماز تہجد کے حوالے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رات میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا، اور علماء نے لکھا وہ وقت تہجد ہوتا ہے. اور کچھ لمحے ہوتے ہیں جو مہینوں کے بعد، اور کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو سال بھر کے بعد نصیب ہوتے ہیں. میں اور آپ غور کریں، پچھلی شب بارات میرے تو علم میں ہے اتنی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ ہم اس رات کو مسجد میں بندگی کی بھی اجازت نہ تھی. میں کہتا ہوں اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اگر زندگی میں دوسری بار پھر یہ لمحے میسر آ گئے تو آج رب کے حضور گڑ گڑا کے معافی کے طلبگار بنے. نہ جانے اگلے لمحے خلق کائنات ہمارے مقدر میں لکھے یا نہ لکھے. آج فیصلوں کی رات ہے، آج امت مسلمہ کی تقدیر کی رات ہے. تو کیوں نہ اقبال کے جملے پہ جو ہے اکتفا کیا جائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج اس کے حضور اتنے معافی کے طلبگار ہوں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو کہا لوٹ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف. مولانا روم کہتے ہیں میری ملت کا ایک نوجوان تھا، میرے وقت کا ایک نوجوان تھا جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن بھر تو وہ کام کرتا، لیکن جب شام کا وقت ہوتا تو اس کی بندگی کا نیا انداز تھا. اس نے اپنے گھر میں پھانسی کا پھندا بنا ڈالا تھا، بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جب شام کا وقت ہوتا، رات کا وقت ہوتا، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں جب سب سو جاتے، وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتا اور روتا اور عرض کرتا مالک حشر کے میدان میں رسوا نہ کرنا، جو معاملہ کرنا ہے یہی دنیا پہ میرے ساتھ کر لے. کہا اس وقت تک جوان کو رب اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پوچھ نہ لے کہ جوانی دی تھی بتا بسر کر کے کہاں پہ آیا ہے. حضور نے فرمایا اس وقت تک ایک نوجوان کو میرا رب اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پوچھ نہ لے کہ جوانی کے لمحے بسر کہاں پہ کر کے آیا ہے. میں اور آپ غور کرے کیا جواب دے گی؟ ہوا کی بیٹیوں پر آوازیں کستے ہوئے، چوپالوں میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے، تاش کے اڈوں پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے، جوؤں میں اور شرابوں میں جوانیاں بسر کر کے آئیں. اس وقت تک جو نوجوان کو رب اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پوچھ نہ لے جوانی دی تھی بتا بسر کر کے آیا کہاں پہ آیا ہے. لیکن وہ نوجوان کتنی خوبصورت جوانی کا مالک تھا جو دن بھر تو کام کرتا
اور شام کا وقت ہوتا، پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتا، روتا اور کہتا جو معاملہ کرنا ہے یہیں کر لے، حشر کے بڑے میدان میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ کہتے ہیں دن گزرتے گئے، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اس نے کہا ماں میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جملہ سننے کی دیر تھی، ماں کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا نوجوان بیٹا زندگی کا سہارا اور یہ دنیا سے جانے کی باتیں کر رہا۔ اس نے کہا ماں وقت بڑا تھوڑا ہے، میری وصیتیں سن لے اور ان پہ عمل کر لینا۔ بیٹا بول تیری وصیت کیا؟ کہا جب روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے یہی پھندا اتارنا، میرے گلے میں ڈالنا، گلیوں بازاروں میں گھسیٹنا، اور جب لوگ سوال کریں کیا کر رہی ہے مائی تو جواب دینا خدا کے نافرمان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ جب لوگ پوچھیں مائی یہ کیا کر رہی ہے تو جواب دینا خدا کے نافرمان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ کہا بیٹا اگلی وصیت، کہا جب ماں رات کا وقت میرا جنازہ قبرستان کی جانب لے کے جانا، کہیں دل کے اجالے میں کوئی یہ نہ کہہ دے وہ دیکھو خدا کا نافرمان جا رہا ہے۔ بیٹا تیری اگلی وصیت، کہا ماں جب لوگ دفن کر کے لوٹ آئیں تو نہ لوٹنا، قبر پہ کھڑی رہنا، اعمال تو پلے کچھ نہیں، اللہ تیرے قدموں کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ یہ بولنے کی دیر تھی، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی مائی کو خیال آیا، اس نے کہا تھا کہ یہی پھندا اتارنا، میرے گلے میں ڈالنا اور گلیوں بازاروں میں گھسیٹنا، اور جب لوگ سوال کریں کیا کر رہی ہے تو جواب دینا۔ مائی نے پھندا اتارا، بیٹے کے گلے میں ڈالا، مردہ بیٹے کے گلے میں ڈال کے جب گھسیٹنے لگی، دنیا میں سے تو کوئی نہ بولا، عاطف غیبی سے آواز آئی مائی کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے تڑپ کے جواب دیا، میرے بیٹے نے کہا تھا جب کوئی سوال کرنے والا کہے تو جواب دینا، خدا کے نافرمان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ آواز آئی مائی ہاتھوں کو روک لے، جسے تو نافرمان سمجھ رہی ہے وہ خدا کا محبوب ترین بندہ ہے۔ جسے تو نے خدا کا نافرمان سمجھا وہ خدا کا محبوب ترین بندہ ہے۔ مائی ہاتھوں کو روک لے، یہ حال نافرمانوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ تو خدا کا محبوب ترین بندہ ہے۔ آؤ جوانیاں اپنے رب کے حضور لٹانے کی کوشش کریں اور اپنے رب کی بندگی کے نام کرنے کی کوشش کریں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی یوم گزرا ہے، بڑا ستھرا جملہ میری نظروں سے گزرا ہے۔ کسی شخص نے آپ کی لونڈی سے پوچھا آپ کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تفصیل کے ساتھ جواب دوں یا 2 لفظوں میں بات کو ختم کر دوں؟ کہا 2 لفظوں میں بات سمجھا دے۔ کہا 17 برس ہو چکے ہیں اس در کی لونڈی اور کنیز ہوں، 17 سال گزر چکے ہیں، میں نے دوپہر کا دسترخوان نہیں لگایا، اس لیے کہ زین العابدین 17 سالوں سے دن بھر کے روزے میں ہوتا ہے۔ اور کہا 17 سال ہو چکے ہیں اس در کی لونڈی ہوں، کبھی آپ کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا، اس لیے کہ زین العابدین ساری رات قیام و سجود میں بسر کر دیتا ہے۔ جوانوں لوٹو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، آج کی رات بڑی عظمتوں کی رات ہے اور منادی ندا دینے والا ندا رہا ہے۔ ہم کسی کو پکارے نا اور وہ بات کی طرف توجہ نہ دے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب میں پکاروں اپنے رب کو، اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس لیے کہ گناہ گار ہوتا ہے، دوسری بار وہ پھر پکارتا ہے میں سنتا ہوں جواب نہیں دیتا اس لیے کہ گناہ گار ہے، تیسری بار وہ پھر پکارتا ہے میں سنتا ہوں اور توجہ بھی دیتا ہوں۔ مالک کیوں؟ کہا کہ مجھے میری رحمت کو اس کے بار بار پکارنے پر حیا آتی ہے۔ تیسری بار جب وہ پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، پھر توجہ بھی دیتا ہوں کہ میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ جب ہم 3 بار اپنے رب کو پکاریں تو وہ سن لیتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج کی رات مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ پکار کے کہہ رہا ہے حل من سائل یعطی لہ، ہے کوئی آج کی رات رحمت دامن کو پھیلا دے کہ میں اپنی رحمت سے اس کے دامن کو بھر دوں؟ ہے کوئی تم میں سے جو رزق روزگار کا متلاشی ہو آج کی رات عطا کر دوں؟ ہے کوئی میری بارگاہ میں آج بخشش اور مغفرت کو طلب کرنے والا؟ میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، سجدہ کرنا اس کا کام ہے، آج کی رات زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ تو کہا لوٹ اپنے رب کی بندگی کی طرف، ہائے غافل وہ کون سی جگہ ہے جہاں، میرے اعلیٰ حضرت نے 2 جملوں میں امت کو بندگی کا فلسفہ سمجھایا، ہائے غافل وہ کون سی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں تو 4 پھرتے ہیں۔ کہا غور کر کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس حال میں شاید موجود ہوں، آج ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا صدقہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی رات کا تحفہ اور میری بات ختم، صلاۃ فاطمہ، میں نے کتابوں میں پڑھا ہمارے اکابرین شب برات کو اس کا اہتمام کرتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ صلاۃ فاطمہ کو پڑھتے تھے۔ یہ 8 رکعت نماز ہے، 4 4 کر کے پڑھی جائیں گی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد، یہ 10 مرتبہ پڑھی جائے گی. 4 رکھتے ہیں ایک اسلام کے ساتھ، 4 رکھتے ہیں دوسرے اسلام کے ساتھ. آپ احباب جانتے ہیں کہ جب نفل نماز 4 کر کے پڑھی جائے تو درمیان والا جو التحیات ہوتا ہے وہ یوم یقوم الحساب تک، اور تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں یہ صلاۃ فاطمہ پڑھے آج کی رات اور پھر اس کا ثواب میری روح کو اسحال کر دے. کہا خدا کی عزت کی قسم اس وقت تک رب کی جنت میں قدم ہی نہیں رکھوں گی جب تک صلاۃ فاطمہ پڑھنے والے کو خدا کی جنت نہ عطا کر دوں. اس وقت تک میں رب کی جنت میں قدم ہی نہیں رکھوں گی جب تک صلاۃ فاطمہ پڑھنے والے کو رب کی جنت عطا نہ کر دوں. اور کس انداز کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا حشر کے میدان میں آئے گا. یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان کے ساتھ حشر کے میدان میں جلوہ گر ہوں گی. اعلان ہوگا او حشر والے نظریں نیچے کر لو، گردن کو جھکا لو. کیوں؟ کہا اس وقت تک جھکی رہنے چاہیے جب تک میرے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا پل صراط سے رب کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. تو کہا میں اس وقت تک قدم ہی نہیں رکھوں گی رب کی جنت میں جب تک صلاۃ فاطمہ پڑھنے والے کو اپنے رب کی جنت نہ عطا کر دو. آج کی رات اس کا ضرور اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو پڑھنے کی جو بیان کیا میرے سمیت اللہ سن سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.